السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. بہت سوچا اور پہلے یوم آزادی مبارک خاص طور پر، اور میرا ایک پیغام اس کانٹیکس میں ہے. 14 اگست میں ہوں، 14 اگست آپ ہیں، پوری قوم 14 اگست. جب اپنی ذات سے پیار کرتے ہیں اسی طرح اس مملکت سے پیار کرنا ہے، اس ملک سے. اور ہم پیار کرتے ہیں، کوئی شک نہیں، ہر ایک اپنا اظہار ہے. اس ملک کے لیے کھڑے ہیں، جئیں گے مریں گے اس ملک کے لیے. بہت سی شخصیات تھی میرے سامنے 14 اگست کے حوالے سے کہ میں ان کا نقطہ نظر لوں آج کے دن کے حوالے سے. لیکن ایک نوجوان بچہ جس نے بہت امپریس کیا ہے، نام ان کا محمد وسیم صادق بٹ ہے. شیف ہیں، بیسیکلی ویکس کے ممبر ہیں، پاکستان شیف ایسوسیشن سے تعلق بھی رہا ہے. انٹرنیشنل کمپٹیشن ہوا ہے تاشکند میں اور برونز میڈل جیتا. لیکن جس چیز نے زیادہ امپریس کیا کہ کرونا کے دنوں میں اور روزوں کے دنوں میں بازار سے مہنگی چینی خرید کر سستی چینی، بازار سے مہنگی اجناس خرید کر سستی اجناس، یہ حکومت کا کام تھا، یہ کر رہے. تو اب یہ جذبہ ذات کے لیے نہیں تھا. تو میں نے اس لیے فیصلہ کیا، میرے پاس آئے اور آپ کے سامنے بھی وسیم صادق بٹ صاحب بیٹھے ہیں. وسیم صادق بٹ صاحب، پہلے تو یہ ہے کہ آپ پاکستان کی نمائندگی کی، آپ نے برونز میڈل جیتا. بھائی پروفیشن آپ شیف ہیں. السلام علیکم. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اتنا قیمتی ٹائم دیا اپنا. یہ جو میں شیف ہوں، یہ میں اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے ہوں. میں اپنے باپ کو سرو کرتا تھا، اپنے باپ کی خدمت کرتا تھا، اور پھر مجھے کوکنگ کا ایک جذبہ ہوا اور مجھے ایک شوق پڑا کوکنگ کا. پھر میں کوکنگ کرتا تھا اور پھر مجھے کسی نے دیکھا اور کہا آپ میں بہت زیادہ سکلز ہیں، تو آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کیوں نہیں کرتے. پھر میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا اور میں مختلف فیڈریشنز کے پاس گیا، اور پھر میں نے اپنے بہاف پر پاکستان کو ریپرزینٹ کیا تاشکند میں. ڈیلیشس ازبکستان کے نام سے ایک، جس طرح IPL ہے کرکٹ کی ایک ٹورنامنٹ ہوتا ہے، ایسے کوکنگ کا ایک ٹورنامنٹ ہوتا ہے. وہاں پہ 32 کنٹریز کی ریپرزنٹیشن تھی. انڈیا، موروکو، اٹلی، اسپین، جرمنی. تو میں ان تمام ملکوں میں سے پاکستان کو جو ہے میں برونز میڈل جیت کے آیا. اب یہ کب ہو گئی، کب کا واقعہ ہے؟ 2019 میں. چلیں، بہت خوشی ہوئی آپ کو یہ جان کے. اچھا مجھے یہ بتائیں، جس چیز نے امپریس کیا اور آپ کی میں نے پروگرام دیکھے ٹی وی پہ بھی. اچھا پھر میں اس تو نہیں رکا، میں نے اپنی ٹیم بھیجی وہ تصدیق کرنے کے لیے، کوئی ڈرامہ تو نہیں کر رہے تم کہیں. میں نے کہا یہ ذرا پتہ تو چلے. اچھا لیکن کمال کی بات ہے وہ سچ ثابت ہو گئی کہ تم ڈرامہ کوئی نہیں کر رہے، تم واقعی اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے لوگوں کی مدد کر رہے ہو. یہ جذبہ کہاں سے آ گیا؟ یہ جذبہ جی سب سے پہلے ہر مسلمان کے رول ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، پھر ان کے ماں باپ ہوتے ہیں. اور جو بات آپ نے کی کوئی ڈرامے والی، میں نے باقاعدہ چینی لینے گیا DC آفس. ڈی سی آفس میں مجھے نہیں پراپرلی ٹریٹ کیا گیا اچھی طریقے سے. میں نے DC کے خلاف پریس کانفرنس کی. اس کے بعد پھر میرا انٹرویو آیا اردو پوائنٹ پہ، وائس آف پاکستان پہ آیا، نیشنل پوائنٹ پہ آیا، اور پھر اس طرح میں چیزوں کو کرتا گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ہیلپ آؤٹ کیا. جب حالانکہ میں زبردست تمہیں بات بتاؤں کہ لاہور ہائی کورٹ میں جب کام چل رہا تھا اور چینی لے کر باقاعدہ دینے کی بات ہو رہی تھی اور یہ چیزیں طے تھی کہ عام بندے تک پہنچایا جائے، تم ریٹیلر نہ صحیح لیکن تمہارے نے اب چیک کیا جا سکتا، تمہیں کام کر رہے تھے، پھر کیوں تمہیں لفٹ نہیں کرے گی؟ کیونکہ میں مافیا کی طرف میں نے بلکہ ایک پراپر میں روز ہر سٹور سے 1 kg چینی خریدتا تھا. اصل میں اس کو ٹریٹ کیا گیا سٹاک ایکسچینج کی طرح. صبح جو سحری کے ٹائم چینی کا ریٹ اور ہوتا تھا، مغرب کی نماز کے ٹائم ریٹ اور ہے، عصر کی نماز کے ٹائم اور ہے، کیونکہ اس طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا کہ کوئی چھاپا ٹیم ہے تو اس ٹائم نہیں آتی. اچھا تم نے تو یہ اندر کی بات بتائی، میرے لیے بڑی نئے نالج کی بات ہے یہ. بالکل. اور پھر سب سے بڑی بات، ان تمام سٹورز کو چینی دینے کے لیے DC آفس میں سے کچھ میٹر ٹن نہیں، بہت زیادہ 1000 میٹر ٹن چینی الاؤ کی گئی. ایک عام آدمی جو جا کے کہتا مجھے دے، میں دیتا ہوں، میں سیکورٹی پے کرتا ہوں، میرا NTN بنا، میں ٹیکس پیئر ہوں، لیکن انہوں نے ان سے 4 کروڑ روپیہ لائسنس لیا چینی بیچنے کا. اچھا تو وہ یہ سٹور والے بھی چینی جا کے جو صبح کے ٹائم بیچتے تھے، مہنگی بکتی تھی، ایسا کہ میں کون سا ایسا ٹائم ہوتا تھا جب سستی بیچتے تھے؟
وہ عصر کا ٹائم ہوتا تھا, اس میں 85 دے دی 3-4 لوگوں کو, اور وہ بھی 1 kg یا 2 kg, اس کے ساتھ آپ کو باقی گروسری کا سامان خریدنا پڑتا تھا, تب چینی ملتی تھی. تب جامع شیرین. اچھا, آپ کا کانسیپٹ کیا تھا؟ آپ مختلف لوگوں سے چینی, فرض کریں آپ نے 100 روپے کی خریدی, تو آپ چینی کتنے کی بیچتے تھے؟ میں 85 روپیز کی. 85 کی. آپ نے یہ سارا اسٹور جو کہاں بنایا تھا؟ وہاں میں نے اپنے آفس کو اسٹور بنا لیا, اور لوگوں سے نمبر لیتا تھا اور لوگوں کے گھر ڈلیور کرتے تھے. یہ بھی بڑا کسی کو لائن میں نہیں لگا. اچھا, یہ وجہ کیا ہے؟ پاکستان سے پیار ہے یا مخلوق سے پیار؟ تو آپ نے بتا دیا. کیا یہ آپ اس پاکستان میں ہیومینٹی کو سرو کروں. تو پاکستان نے کچھ دیا آپ کو؟ پاکستان نے مجھے پاکستانیت دی, اس لیے پہچان دی آپ کو, پھر اسی پاکستان کے لیے آپ لڑ رہے ہیں. یہ آج کا ایک پیغام آپ نے بڑا واضح طور پر دے دیا. اچھا, جب یہ سارا تم نے کام کیا تو یہ تمہیں پتہ یہاں مافیا بڑا کام کرتا ہے. مجھے تمہارے لیے کوئی مسائل نہیں پیدا ہوئے؟ کوئی مجھے جی بہت زیادہ تھریٹ ہے. یہ جب میں چینی دے رہا تھا, چینی دیتا رہا, میں پورا رمضان دی, عید پہ دی. اور آپ کو ایک مزیدار کی چیز بتاؤں, جنہوں نے اربوں روپے کا مال لیا آئل وغیرہ, میں وہی برانڈ آئل 1500 1550 کی 5 kg کی وہ جو بیگ تھی بک رہی تھی, میں 1440 کی دے رہا تھا. میں پاکستان کا سب سے طاقتور آدمی بھی تھا اور سب سے کمزور آدمی بھی تھا. میں اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیشن کی اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسانیاں پیدا کی. اچھا, تو یہ جب کوئی دھمکی شمکی نہیں ملی؟ یہ جب انہوں نے کہا تم ان کے خلاف کوئی مارکیٹ کھڑی کر رہے ہو, یہ تو بیچ سکتے ہو, تو پھر یہ کیا ہو؟ کچھ آئے نہیں لوگ پیچھے پیچھے؟ کوئی کچھ لوگ آئے, مجھے مذاق میں کہا اور ڈرانے کی کوشش بھی کی. اب میں نے تھوڑی سی اپنی سیکورٹی کی ہے, کچھ کیمراز ویمراز لگائے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ آسانی کرے میرے. کس طرح کی تھی؟ یعنی کیا کہتے تھے کہ آ کے بس تھریٹ کرتے تھے, چینی نہ دیں جی آپ کو مافیا جو ہے ایسے کر دے گی, آپ اپنے ماں باپ کے ایک بیٹے ہیں, کیا کر رہے ہو بھائی, کوئی نہیں بنتا کسی کا, تو اپنے ماں کو دیکھو, اپنے باپ کو دیکھو. پھر میں نے ان کو کہا ماں تو میری فوت ہو گئی ہیں, باپ میری ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہی نے. اچھا چلیں, ہم ذرا پروگرام زیادہ لمبا لینتھی نہ ہو جائے. سسٹم ایسا ہے کہ چیزیں لینے سے, پرچیز کرنے سے, بیچ ایڈوانٹیج دینے سے, میں اب کوٹوں میں جاتا ہوں تو جوڈیشل ایکٹیویزم پینل ہے, محمد احمد پبلک انٹرسٹ کی آرگنائزیشن ہے جو یہ سارے معاملات کو مفت کام کرتی ہیں. اور لیکن وجہ ہے کہ ایک پہچان اس کانٹیکس میں بھی چاہوں گا آپ جیسے نوجوان, جو ہمارے جوان جو آپ آگے آ رہے ہیں, نوجوانی میں آگے آ کر معاملات کو لے کر چلتے ہیں, تو آپ کو بھی اس طرح لے کر چلنے ہیں. فیوچر میں اس سے زیادہ کام کرنا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ میں اتنا کام کروں, مجھے پتہ ہے کہ میں نے کہاں جا کر جواب دینا ہے. صحیح ہے. تو میں اپنی تیاری کر رہا ہوں, اور ہم آخرت کی تیاری ہے, میں صاف لفظوں میں کہہ دوں جی. اور ہاں, ہمیں چاہیے کہ سرو دی ہیومینٹی. آپ کسی بھی فارم میں اپنی, یہ نہیں ضروری کہ 10,000 دے کے کسی کی ہیلپ ہوتی ہے. آپ دیکھیں کوئی عورت جا رہی ہے, اس کو بائک پہ کہیں چھوڑ دیں. آپ دیکھیں کہ کوئی ضعیف جا رہا ہے, اس کو سڑک کراس کروا دیں. آپ سے جو ہو سکتا آپ کریں, اپنی ڈومین میں, اپنے مسل میں رہ کر ہیومینٹی کو سرو کریں. اچھا, یہ دیکھیں بڑی زبردست بات کہی ہے محمد وسیم صادق بٹ صاحب نے. وہ کشمیری ہیں کیا؟ جی میں کشمیری ہوں. یعنی یہ کوئی نواز شریف وغیرہ بٹر شوٹر نے تمہیں امپریس تو نہیں کیا؟ نہیں جی. اچھا, نہیں مجھے امپریس کیا. آپ ویسے بظاہر میں, ویسے سیاست میں تو تم نہیں ہو, ویسے ایک سوال پوچھوں, تمہیں یہ کرپٹ لوگ اچھے لگتے؟ نہیں. کیا وجہ؟ میرے لیے بڑی پینفل بات ہے. میں ایک یہاں پہ بتاتا چاہوں, شاید یہ بات آپ کو, میرے والد کو بھی نہیں پتا ہو. میرے پاس ایک بڑا قیمتی پلاٹ تھا, وہ میں نے سر اسی مقصد کے لیے سیل کیا. اس میں سے میں روز انویسٹمنٹ کر سکتا ہوں پیسے, 1 کروڑ 10 ملین دوں میں کو, یار چلو کوئی نہیں, 1 لاکھ 2 لاکھ کی دہاڑی نہیں. میں سرو دی ہیومینٹی میں اس پیسے میں سے ہیلپ کر رہا ہوں. یہ تمام ادارے. اچھا, آپ نے رب سے کاروبار کر لیا, یہ کیوں نہیں کہتے کہ رب سے کاروبار کر لیا؟ واللہ خیر رازقین, اللہ تعالیٰ. کیا بات. تو ویسے جو میں نے سوال پوچھا تھا, گول کیوں کر گئے ہو, آپ بتاؤ. کرپٹ لوگ پسند ہیں؟ نہیں پسند. کیا چاہتے ہو ان لوگوں کو, کیا ہونا چاہیے؟ اگر آپ بات کرتے ہیں نواز شریف کے حوالے سے کرپٹ, اب ان تمام کرپٹ لوگوں کو دیکھیں, ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایشو ہے. اب میں بتانا نہیں چاہتا, آپ میرے سے زیادہ دیکھیں, ہر بندے کے اندر فیملیز میں کچھ نہ کچھ بات ہوتی ہے. بچے آپ نے دیکھا عزت ہے ہی نہیں ان کی. یو کے میں ایک مزدور اتنی مطلب کہ شان سے زندگی گزارتا ہے. میرا والد یو کے میں جی کیا فلاں چیز کرتے ہیں, یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا, ہم کیا چور اچکے لٹیرے, اب کیا ایسی زندگی کا, زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جو آگے لے کر چلنا ہے.
جہاں سوال جواب ہونے ہیں. پیسے کے بغیر زندگی گزار سکتا ہے انسان, عزت کے بغیر زندگی. واہ 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 واہ, یہ جناب ان کرپٹ لوگوں کے لیے, ان سب مافیا لوگوں کے لیے بڑی زبردست سبق دیا ہے بٹ نے. بٹ اچھی ذات ہے, صرف مذاقاً میں کہہ رہا ہوں کہ کشمیری ہونے کے ناطے انہوں نے, اللہ تعالیٰ ان کا جذبہ بہتر رکھے, انہیں ہمت توفیق دے, اور دوسروں کے لیے جینا سیکھنا چاہیے. ہمیں اجازت چاہیں گے. السلام علیکم, اللہ حافظ, پاکستان زندہ باد.